یہ ہے کہ احناف اسے واجب کہتے ہیں۔ جن روایات کی روشنی میں ہم اسے واجب کہتے ہیں ان روایات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے، جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ نوافل میں شمار ہوتے ہیں، واجب میں شمار نہیں ہوتے۔ جن روایات پر ہمارا عمل ہے، جن کو ہم دلیل بناتے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث 23019۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس سے پھر وجوب کا حکم پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا کہ وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے، وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت، اسے باقی ائمہ محدثین نے، امام ابو داؤد نے نقل کیا، امام حاکم نے نقل کیا، امام مروزی نے نقل کیا، امام ابن ابی شیبہ نے شرح مشکل آثار میں امام حاکم نے اسے نقل کیا۔ دوسری روایت مستدرک حاکم کی 1146، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وہی پچھلی روایت۔ تیسری روایت سنن دار قطنی کی 1637 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن وترہ او نسیہ، جو وتر سے پہلے سو گیا یا بھول گیا تو اسے چاہیے کہ وہ وتر کو ادا کرے، اذا اصبح او ذکرہ، جب صبح اٹھے یا جب اسے یاد آئے وتر کو ادا کرے۔ پھر جامع ترمذی کی 452 روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تمہارے لیے اس نماز کو پسند کیا ہے، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت کون سا بنایا ہے؟ بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک اس نماز کا وقت ہے، کسی بھی وقت اس کو ادا کیا جا سکتا۔ تو ان ساری روایات سے معلوم ہوا کہ وتر واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا اور فرمایا کہ جو اس کو ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ احناف اس کو وجوب پر محمول کرتے ہیں کہ ان سے وتر کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں کہ اس کی رکعات کے حوالے سے یاد رہے کہ وتر طاق عدد کو کہا جاتا ہے۔ وتر کسے کہا جاتا ہے؟ طاق عدد کو۔ جس طرح ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، ان اللہ وتر ویحب الوتر او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کے عدد کو آپ دیکھیں جتنے بھی شریعت نے احکامات اپنے بندوں کے اوپر لاگو کیے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، ان سب میں طاق کا عدد نظر آئے گا۔ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں تو طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا کہا گیا، طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ دن اور رات میں جو نمازیں فرض ہیں ان کی تعداد طاق ہے۔ پھر دن کی نماز کا اختتام مغرب پر ہوتا ہے، مغرب کی رکعات 7 ہیں، طاق ہے۔ اچھا، جو وتر ہے نا، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ اٹھ جائے گا وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے، اور جس کو یہ یقین ہو کہ میں اٹھ سکوں گا، جسے یقین نہ ہو کہ میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ جس کو یقین ہو اپنے اٹھنے کا وہ ان کو تہجد کے بعد پڑھے گا۔ وہ وتر کو کب پڑھے گا؟ اب دن کی نماز کا اختتام ہوا مغرب پر طاق عدد، رات کی نماز کا جو اختتام ہو رہا ہے، تہجد آپ نے پڑھی اللہ کی توفیق سے 2، 4، 6، 8 جتنی رکعات بھی اللہ نے آپ کے لیے مقرر کی یا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی، آپ نے ان رکعات کو پڑھنے کے بعد آخر میں وتر پڑھے تو یہ ساری طاق ہو گئیں۔ تو دن کی نماز کا اختتام بھی طاق پر ہوا، رات کا اختتام بھی طاق پر ہوا۔ اسی طرح طواف کے چکر طاق، اسی طرح صفا مروہ کی سعی طاق۔ تو آپ کو یہ ہر
ہر عمل میں نظر آئے گا، ہفتے کے دن ہوں، یہ سب طاق ان چیزوں میں نظر آئے گا۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، پھر جس سورہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے وہ بھی طاق عدد میں، سورہ فاتحہ، کہ یہ 7 آیات۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، ہم پر ایسا، چونکہ ہم رہے ہندوؤں کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے، اب ان کا ہم پر اثر یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج جب ہمارے ہاں بچے بچی کی شادی کا کوئی دن رکھا جاتا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ طاق نہیں رکھنا، طاق کا عدد۔ حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کو طاق کا عدد پسند ہے، تو ہم اس نیت سے طاق کا عدد رکھیں، لیکن ہمارے ہاں وہ کہہ دیتے نہیں بھئی یہ دن نہیں رکھنے۔ اب ان کے زیر اثر رہتے ہوئے یہ چیزیں ہم میں اتنا آ گئیں کہ ہم آج کے دور میں، جدید دور میں ہوتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکے۔ یہ تو حالات کا کچھ ایسا پلٹا ہوا کہ ہمارے ہاں شادیاں حالوں میں ہونے لگ گئیں، تو اب جو دن حال والے دے دیں اس کے مطابق دن رکھ لیا جاتا ہے نا۔ تو اب وہ وہاں جو دن بنتا ہو اس کے مطابق دن رکھا جاتا ہے، ورنہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب دن لینے جاتے ہیں تو جو تاریخ لکھ کے دیتا ہے پرچی پر، ہے نا، وہ لکھ کے دی جاتی ہے۔ حالانکہ سب طے ہوتی ہیں، لیکن چیزیں رسم و رواج میں داخل ہیں کہ جو لکھ کے دیا جاتا ہے، اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں بھئی یہ 3، 13، 17 یہ دن نہ رکھے جائیں۔ تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا۔ تو وطر کے حوالے سے پھر روایات میں ملتا ہے ایک وطر بھی صحیح بخاری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب مسلمانوں کے ماموں، کئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا ماموں سے، یہ اللہ تعالیٰ بس یہ ہم یہی کہتے ہیں پھر اس تکلیف کو اللہ دور نہ کرے، اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ذکر ہوا کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر پڑھتے، فرمایا دعہ، چھوڑو، وہ فقیہ صحابی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فقیہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فقیہ ہیں۔ تو اب اتنا بڑا مرتبہ، اور یہ روایت بخاری میں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہاں تلاش کرنے لگ پڑتے ہیں۔ بہرحال تو طاق عدد ہے 1، 3، 5، 7 بھی روایات میں ملتے ہیں کہ وہ ساری پڑھی گئی اور آخر میں وہ ایک رکعت کے ذریعے ان ساری رکعت کو طاق کر دیا گیا۔ جس پر ہمارا عمل ہے، احناف کا جس پر عمل ہے، ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے وطر کی جو رکعات ہیں اس حوالے سے پہلی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ السلام کی نماز کے حوالے سے پوچھا گیا رمضان میں، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اب اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یصلی 4، پہلے پڑھتے 4، فلا تسل عن حسنہن و طولہن، اتنی لمبی ہوتی کہ ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں پوچھو نہ، پھر 4 پڑھتے، ان کے حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں پوچھو نہ، ثم یصلی 3، پھر کتنی پڑھتے؟ 3 پڑھتے، 8 رکعت تہجد اور 3 وطر۔ تو وطر کتنے رکعت ہوئے؟ 3 رکعت، جس کے اوپر ہمارا عمل ہے، جس کے اوپر احناف کا عمل ہے، جس روایت پر احناف عمل کرتے ہیں، کتنی رکعت ہے؟ 3۔ اور یہ روایت ہم نے کہاں سے لی؟ صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وطر پڑھتے تھے؟ 3 وطر۔ پھر ان وطر کی کیفیت کیا تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر پڑھتے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ سنن نسائی کی 1698 نمبر روایت اما عائشہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعت الوتر، کہ جو وطر کی رکعت تھی ان میں آپ 2 میں سلام نہیں پھیرتے تھے، 2 رکعت میں سلام نہیں پھیرتے تھے، گویا 3 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے، 3 رکعت
ایک سلام سے پڑھتے تھے، سنن نسائی کی روایت۔ سنن نسائی کی اسی کے متصل 1699 نمبر روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد پڑھتے اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے، اور جب فارغ ہو جاتے وتر سے تو کہتے سبحان الملک القدوس۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وتر کی رکعت کتنی ہیں، اور درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے۔ پھر اگلی روایت 1700 اور 1701 میں بھی یہ ہے، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اگلی روایت میں بھی یہی ہے۔ ان 3 متصل روایات میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر میں کون کون سی سورہ تلاوت کرتے تھے۔ پھر مستدرک حاکم کی 1139 نمبر روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی الرکعتین الاولیین من الوتر، کہ وتر کی 2 رکعت میں حضور سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی 3 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے، 2 میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ لا یسلم فی الرکعتین، 2 کے بعد آپ سلام نہیں پھیرتے تھے۔ مستدرک حاکم کی اگلی روایت یہ ہے اما عائشہ سے ہی 1140 نمبر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، کہ آپ 3 رکعت وتر اس طرح سے پڑھتے کہ سلام ان کے آخر میں پھیرتے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ 3 رکعت وتر کے سلام آخر میں ہوتا تھا، 2 رکعت پڑھ کے ایک علیحدہ، جس پر ہمارا عمل ہے کہ آپ نے 3 رکعت ایک سلام سے ادا کی۔ اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وَهَذَا وِتْرُ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں عمر بن خطاب کے بھی، امیر المومنین عمر بن خطاب کا بھی یہی طریقہ تھا، اور اہل مدینہ نے ان سے یہی طریقہ لیا تھا کہ وتر ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت ہیں۔ آگے چلتے ہیں، الاستیعاب فی معرفت الاحساب، یہ اس میں روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیجا کہ جاؤ دیکھو، اے اماں جان آپ جائیے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بالخصوص وتر آپ کیسے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ ہمارے ہاں دونوں روایات پر عمل ہوتا ہے کہ جو نہیں اٹھ سکتے وہ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھتے ہیں، ورنہ وتر کا صحیح وقت تہجد کے بعد کا ہے۔ میں یہ بارہا مسئلہ عرض کر چکا ہوں، یہاں آپ احباب میں سے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ وتر نہ ادا کیا کریں، وہ تہجد کے بعد میں ادا کریں، جو فضیلت والا معاملہ۔ ہاں رمضان میں چونکہ وتر باجماعت ہوتے ہیں، رمضان میں وتر باجماعت ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ باجماعت ان کو ادا کیے جائے، جماعت کا ثواب اپنی جگہ پہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب والدہ وہاں گئیں، انہوں نے پھر روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر اٹھے اور آپ نے وتر کا ارادہ کیا، قرأ بسبح اسم ربک الاعلی فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، ثم قعد ثم قام، آپ دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھے، دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھے، ثم قام، پھر قعدے سے کھڑے ہوئے، ولم یفصل بینہما بالسلام، سلام سے دونوں میں فرق نہیں کیا، دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھ کر کھڑے ہو گئے، ثم قرأ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حتی اذا فرغ کبر ثم قنط، تیسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، جب سورہ اخلاص سے فارغ ہوئے تکبیر کہی اور اس کے بعد قنوت پڑھی، فدعا مما شاء اللہ ان یدعو ثم کبر ورکع، پھر جو اللہ نے چاہا آپ نے قنوت میں مانگا، اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور آپ نے رکوع کیا۔ تو اس سے بھی ہمارا طریقہ پتہ چلا کہ ہم دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھتے ہیں، سلام
نہیں پھیرتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی 3 روایات 4635 4676 یہ 2 روایتیں اوپر نیچے آپ کے سامنے اس وقت۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ وتر اللیلی کا وتر النہار، رات کے وطر بھی ایسے ہیں جیسے کہ دن کے وطر ہیں، رات کے وطر بھی ایسے ہیں جیسے کہ صلاۃ المغربی ثلاثن، مغرب کی نماز کتنی ہے 3 رکعت، تو رات کے وطر بھی کتنے ہیں 3۔ قول ابن مسعود، یہ قول کس کا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کا۔ ابن سیرین محمد بن سیرین رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، والوتر رکعۃ من آخر اللیل، اور اس میں 1 رکعت جو ہے وہ اضافہ ہے، اور حضور نے فرمایا صلاۃ المغربی وتر النہار فاوتروا صلاۃ اللیل، کہ مغرب دن کے وطر ہیں لہٰذا رات کے نماز کو بھی کیا کرو وطر کر لو۔ مصنف ابن ابی شیبہ 6709 نمبر، اس میں بھی یہی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے نماز جو ہے یہ دن کے وطر ہیں، مغرب کی نماز کیا ہے دن کے وطر ہیں۔ اب اس کے بعد یہ متصلاً 6710 711 712 6713 6714 6715 یہ اوپر نیچے متصلاً روایت، ان سب میں یہی بیان ہوا کہ مغرب دن کے وطر ہیں اور رات کے وطر بھی مغرب کی مثل ہیں۔ اور آخری جو روایت ہے حضرت عبداللہ سے الوتر ثلاث کصلاۃ المغربی وتر النہار، کہ وطر بھی کتنے ہیں 3 ہیں جیسے کہ مغرب دن کے وطر ہیں، رات کے وطر بھی کتنے ہیں 3 ہیں۔ یہاں اب ایک اور بات، صحیح ایک روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک روایت میں حکم دیا کہ مغرب کے مشابہ نہ کیا جائے، وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کیا جائے، تو آپ جس طرح سے وطر پڑھتے ہیں مغرب اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ مغرب کی 3ری رکعت میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے، وطر کی 3ری رکعت جو باجماعت ہوتی ہے رمضان میں 3ری رکعت میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے۔ مغرب ساری زندگی آپ باجماعت پڑھتے ہیں تو 3ری رکعت میں قرات بآواز بلند نہیں ہوتی، وطروں میں جماعت کی صورت میں بآواز بلند ہوتی ہے۔ مغرب کی 3ری رکعت میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وطروں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں سورت بھی ملاتے ہیں اور اس کے بعد قنوت بھی پڑھتے ہیں، تو مشابہ ہوا، تو ہمارا مغرب کے ساتھ تو مشابہت ہو ہی نہیں رہی، تو لہٰذا چیزوں کو سمجھا جائے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام معاملات کو جاننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے دین سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے۔ ہمارے